اللہ پاک تمام جہات تمام جگہوں کے بنانے والے ہیں، اللہ پاک کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کے بنانے کرنے والے ہیں۔ یہ عوام کو سمجھانے کے لیے اور عوام کے سامنے یہ بات رکھنے کے لیے آسان الفاظ میں کہا جاتا ہے اللہ پاک ہر جگہ ہے یا اللہ پاک ہر کسی کے ساتھ ہے، یہ عوام کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اصل الفاظ کیا ہے؟ اللہ پاک موجود بلا مکان ہے۔ اب جو آدمی کہتا ہے اللہ پاک صرف عرش پر ہے، دھیان رکھیے، ایک آدمی کہتا ہے اللہ پاک، ارے بتائیے نا صرف عرش پر ہے، حالانکہ قرآن پاک میں ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں لکھا ہو اللہ پاک صرف عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، جھوٹ مت بولو۔ ٹھیک الرحمن علی العرش استوى، کیوں نہیں یہ تاکیات ہے؟ میں بتاؤں آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، میں دل آیت پیش کر کے جی میں جواب دیتا ہوں، ارے بھیا میں جواب دیتا ہوں، کرو نہیں بھیا، ارے ہاں بتائیے سوال ارے سوال بتائیے، جی جی خاموش میرے سوال کر لیں، بتائیے ارے سوال بتائیے کہیے نا، سوال میں جواب دیتا ہوں۔ جی ہاں میں جواب دوں، بھائی جواب دوں میں، ہاں بیٹھو میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں۔ سنو بھائی، او خاموش سنیں جواب، اب سنیں، اب مزہ آئے گا، آپ تھوڑا کھل کر کے بات کرتے ہیں۔ سنیں اب، سنیں کان کھول کر سنیں، یہ اگر آپ کے کان بج رہے ہیں تو آپ دھیان سے سنیں۔ میں نے کہا رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں لکھا ہو، یہ موجود ہے، یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جس میں لکھا ہو اللہ پاک صرف عرش پر ہے۔ سنیں، اپنے کانوں کا علاج کروائیں۔ میں نے کہا قرآن پاک میں ایسی ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں لکھا ہو اللہ پاک صرف عرش پر ہے۔ اللہ پاک قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ پاک عرش پر، میں نے اس کا انکار نہیں کیا، میں نے کہا اللہ پاک صرف عرش پر ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ پاک عرش پر مستوی ہوئے، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ پاک صرف عرش پر ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آیا، کسی بھی حدیث کے اندر ایسا نہیں لکھا اللہ پاک صرف عرش پر ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے۔ اب کھل کر کے بات سنیں، رب کا قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان یہ اللہ جو ہے وہ عرش پر مستوی ہوئے، ہم نے انکار کیا۔ جو قرآن پاک کی آیت کا انکار کرے کافر ہے، بات سمجھ آئی؟ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں قرآن میں نہیں لکھا کہ اللہ صرف عرش پر ہے۔ اگر ایسا کہیں لکھا ہے وہ سورہ طہ 30 پاروں میں سے ایک آیت نکال دو، جو شیعہ کہتے ہیں 40 پارے کہاں ہیں؟ غار میں، ان میں نکلے گا۔ ان 30 پاروں میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ پاک صرف عرش پر ہے۔ میں قرآن کا حافظ ہوں، قرآن میں نہیں لکھا اللہ صرف عرش پر ہے، کسی بھی حدیث کے اندر نہیں لکھا ہے کہ اللہ صرف عرش پر ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کی گھر کی من گھڑت بات ہے۔ رب کا قرآن اس کے ساتھ، اب سنو رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ رب کا قرآن کہتا ہے تم 3 ہوتے ہو، چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم 5 ہوتے ہو، چھٹا اللہ ہوتا ہے، تم جہاں ہوتے ہو، جتنے ہوتے ہو، جہاں ہوتے ہو، رب اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ چھوڑو بھائی، اور چھوڑو اور رکو اور بھائی پہلے سن تو لو یار، پہلے رب کا قرآن تو سنو، پھر انشاءاللہ نعرے لگا لیں گے۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ ایک آیت ہوئی نا، ایک آیت ہوئی۔ نمبر 2، رب کا قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ 2۔ نمبر 3، رب کا قرآن کہتا ہے وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جہاں کی طرف دیکھو گے وہاں اللہ کا منہ ہے۔ سنو، پہلے سنیں، اچھی طریقے سے سنیں پھر جواب دیں۔ تم جہاں کی طرف دیکھو گے فثم وجہ اللہ، وہاں اللہ کا منہ ہے۔ اللہ کے لیے جسم کی بحث نہیں ہوتی، ہم اللہ کے لیے جسم نہیں مانتے، مجسمہ فرقے کا عقیدہ ہے اللہ کے لیے جسم ماننا گمراہی ہے۔ رب کے لیے ذات کی بحث ہوتی ہے، جسم کی بحث نہیں ہوتی۔ منہ علم کا ہوتا ہے، ذات کا ہوتا ہے، اور بوچھے جیسا ذات اس کی نہیں، بس ذات کا ہوتا ہے نا، منہ کس کا ہوتا ہے؟ ذات کا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فثم وجہ اللہ، وہاں تو اللہ کا منہ ہے، معلوم ہوا ہر سمت میں اللہ کی ذات ہے۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ 3۔ رب کا قرآن کہتا ہے سورہ انعام میں اللہ پاک آسمانوں میں بھی ہے، اللہ پاک زمینوں میں بھی ہے۔ کتنی آیتیں ہوئی؟ 4 اسی سورہ انعام۔ نمبر 5، رب کا قرآن کہتا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ پاک ہر کسی چیز کو محیط ہے، اللہ پاک نے ہر کسی چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ محیط ہوا پتہ کا اچھا بنا، محیط کس کو کہتے ہیں؟ محیط مانے گھیراؤ میں لینا۔ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں ہے نا،
ٹھیک، میں بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، بلا تشبیہ. یہ جو ہے یہ تھوڑا سا ٹکڑا ہے، اس کو میں نے ہاتھ میں رکھا، مکمل طور پر کیا کر لیا، اس کو میں نے مٹھی میں بند کر لیا. اب اگر یہ مکمل طور پر بند ہے، اس کو کہتے ہیں میرا ہاتھ اس کو محیط ہے. اگر تھوڑا سا بھی ٹوٹ گیا یا کھل گیا تو یہ محیط نہیں رہتا. ٹھول چھوا وشم ٹھول تا چاسان نیبر کیا چھوانا تو ہاں اندر کیا آسان زو. اگر اس مکمل چھپان امیک مانے گو ایم نیبرم کورن ایم شاد زونی کا تھومت کرت یہ شاد محیط ایم شاد احاطہ کورمتن. اگر یہ تھوڑا بھی ٹھوک لوگ سو پھوٹ یہ رود ما احاطہ. رب چھو نا دبا وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ پاک ہر کسی چیز کو محیط. وکان اللہ 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 وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ پاک ہر کسی چیز کو محیط ہے. کتنی آیتیں ہوئیں؟ 5. کتنی آیتیں ہوئیں؟ اب رب کا قرآن ہم مانتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ پاک عرش پر مستوی ہوئی، ہم مانتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ آسمانوں میں، ہم مانتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ زمینوں میں، ہم مانتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے تم جہاں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ہم مانتے ہو. اللہ قرآن کہتا ہے اللہ ہر کسی چیز کا احاطہ، ہم مانتے ہیں. اب جو آدمی الرحمن علی العرش استویٰ کو مانتا ہے اور بقیہ آیات کو نہیں مانتا تو قرآن کا منکر ہے. ٹھیک ہے نا جی، قرآن کا منکر. اور پھر یہ بات وہ یہ کہتا ہے اللہ صرف عرش پر ہے، یہ تو اس آیت میں بھی نہیں لکھا ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ قرآن میں نہیں لکھا، نہ حدیثوں میں لکھا ہے. قرآن میں جو لکھا ہے ہم وہ سب مانتے ہیں. باقی یہ کہنا ان آیات سے مراد علم ہے. ہم اگر کہیں الرحمن علی العرش استویٰ سے مراد بھی علم ہے تو کیا کہو گے؟ بات سمجھ آئی؟ حالانکہ وہاں الرحمن صفاتی نام ہے، یہاں اللہ واضح آیا ہے وکان اللہ بکل شیء محیطا جو ذاتی نام ہے. بات سمجھ آئی؟ اگلی بات یہ کہنا کہ ان آیات سے مراد علم ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے، وہ پیش کرو، مسئلہ ختم ہو جائے گا نا. یعنی یہ کس آیت میں لکھا ہے کہ ان آیات سے مراد علم ہے؟ یہ کس صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ ان سے مراد علم ہے؟ نہ تمہیں قرآن آتا ہے نہ تمہیں حدیثیں آتی ہیں. اور الرحمن علی العرش استویٰ کا کسی نے انکار نہیں کیا. تمہارے گمراہ فرقے کا عقیدہ ہے اللہ پاک صرف عرش پر ہے، یہ تمہارے گھر کی بات ہے، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، یہ حدیث میں نہیں لکھا ہے. اب سنو، اب سنیں، عقیدہ طحاویہ کا نام سنا ہے؟ عقیدہ طحاویہ ہماری اتفاقی کتاب ہے جو امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. عقیدہ بھی لیتے ہیں تو حنفیوں سے لیتے ہیں، عقیدہ بھی لیتے ہیں تو حنفیوں سے لیتے ہیں. بھائی کون سی کتاب پڑھاتے ہو مدرسے میں عقیدے کی؟ یہ عقیدہ طحاویہ کس نے لکھی ہے؟ امام طحاوی حنفی نے. امام طحاوی حنفی نے. حنفیوں سے عقیدہ لیتے ہو، جس گھر میں کھایا پیا ننگا نہایا اسی میں چھید. بات سمجھ آئی؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ حنفی سے عقیدہ. اور یہ بات یاد رکھیں، ہم عقیدہ طحاویہ کو مانتے ہیں اور عقیدہ طحاویہ کے نام پر گھر کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے عقیدہ طحاویہ کا، باتیں سنائی جاتی ہیں شرح عقیدہ طحاویہ کی. بات سمجھ آئی؟ ایک قرآن ہے، ایک قرآن کی تفسیر ہے. قرآن الگ چیز ہے اور قرآن کی تفسیر الگ چیز ہے. ہم قرآن پاک کو ماننا لازمی ہے. اب کسی مولوی صاحب نے تفسیر لکھی ہو وہ ہم پر حجت نہیں ہو سکتی، نہ ہماری ان پر ہو سکتی، ان کے ہم پر ہو سکتی ہے. اب ایک ہے عقیدہ طحاویہ جو امام طحاوی نے لکھی ہے، اور ایک اس کی شرح جو ابن ابی العز کے نام سے بتائی جاتی ہے مردود شرح ہے، غلط شرح ہے. اس نے غلط بات امام صاحب کی طرف اور بلکہ وہ اس کو شرح کیا نہیں غلط ہے، وہ تو اصل میں عقیدہ طحاویہ کا رد لکھا گیا ہے، لیکن چالاکی سے اس کا نام کیا بتایا گیا؟ شرح، تاکہ نام بھی آگے بڑھ جائے اور رد کا نام بھی نہ آئے. غلط باتیں لکھی ہیں. جہاں تک عقیدہ طحاویہ کی بات ہے، عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے تعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء، اللہ پاک حدود سے پاک ہیں. بتائیے اللہ پاک حدود سے، اللہ پاک حدود سے کہاں لکھا؟ عقیدہ طحاویہ. اب جو آدمی کہتا ہے اللہ پاک صرف اوپر ہے، سنیے میری بات، جہاتیں 6 ہیں. کتنی؟ یعنی طرف، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے، ان کو کہا جاتا ہے جہات 6. کیا کہا جاتا ہے؟ جہات 6، یعنی 6 طرف. ان کو کس نے بنایا؟ ارے بتائے تو صحیح ہوتا ہے، یہ تو سب کے تم نار دماغ بیٹھ. اب بتائیں تو صحیح کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اوپر کی جہت کا خالق کون؟ نیچے کی جہت کا خالق کون؟ دائیں جہت کا خالق کون؟ بائیں جہت کا خالق کون؟ آگے والی جہت کا خالق کون؟ پیچھے والی جہت کا خالق کون؟ اللہ ان جہات کے محتاج ہے، یہ جہات اللہ کی محتاج ہے. اللہ الصمد، اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے. اب یہ جہات ہے اللہ کی محتاج، اللہ جہات کا محتاج. اب جو آدمی کہتا ہے اللہ صرف اوپر، صرف میں نے پہلے یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، حدیثوں میں نہیں. تو لہٰذا جو آدمی کہتا ہے اللہ پاک صرف اوپر، اللہ پاک، اس نے اللہ کو جہت فوق کا محتاج بنایا نہیں بنایا. جو اللہ کو جہت فوق کا محتاج بنائے سنی ہے گمراہ ہے. بلند آواز سے کہیں سنی ہے گمراہ ہے، گمراہ اہل سنت سے خارج ہے. اللہ پاک کو جہت فوق کا محتاج بنانا، اور رب تو خالق ہے، جہات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی جہت کا محتاج نہیں ہے. چلیے آگے. اب جو آدمی کہتا ہے اللہ صرف عرش پر ہے، میں نے پہلے بتایا نا یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، یہ حدیث میں نہیں لکھا ہے. جو آدمی کہتا ہے اللہ صرف عرش پر ہے، اب اس نے اللہ کو مکین مانا اور عرش کو مکان مانا. یعنی ہم سٹیج پر بیٹھے ہیں
ہیں تو ہم ہوئے مکین، سٹیج کیا ہوا؟ مکان۔ اگر مکین بڑا ہو سٹیج چھوڑا ہو، مکین مکان میں داخل نہیں ہو سکتا، سب کو بتائے۔ اب جب اللہ کو معاذ اللہ مکین بنا لیا اور عرش کو کیا بنا لیا؟ مکان۔ اب اللہ بڑا ہوا، عرش بڑا ہوا۔ اگر اللہ کو بڑا ہی مانتے ہو تو عرش پر کہاں سمایا؟ پھر تو کہنا پڑے گا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں دل پر پتھر رکھ کر، پھر تو کہنا پڑے گا اللہ آدھا عرش پر ہے آدھا باہر ہے۔ اور اگر کہتے ہو اللہ سارا عرش پر ہے پھر تو عرش بڑا ہوا نا، پھر اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ العرش اکبر کہو۔ بات سمجھ آئی؟ تمہارے نظریات باطل، تمہارے عقائد باطل، اور نام کس کا؟ قرآن و سننا۔ اسی طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے، شناز الرحمن علی العرش استوى، اور بابا اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ بات کو سمجھو کہ اللہ کا قرآن نہیں کہتا کہ اللہ صرف عرش پر ہے، حدیث میں نہیں ہے اللہ صرف عرش پر ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ عرش پر مستوی ہوا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ آسمانوں میں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ زمینوں میں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے تم جہاں ہوتے ہو جتنے ہوتے ہو رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہر کسی چیز کو محیط ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھیں ان کو کہیے میں تو قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہم ایمان تمام آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ کسی آیت پر ایمان نہیں رکھتے کہ الرحمن علی العرش استوى کے نام پر دھوکہ چلنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ یہ ہو گئی قرآن کی بات۔ آگے قرآن کے بعد بخاری شریف کا نام سنا ہے؟ ارے سنائے نا، بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام وہ زور زور سے، ابھی ایک سفر میں تھے تو صحابہ کرام بعض زور سے لا الہ الا اللہ کہتے یا اللہ اکبر کہتے زور سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون عصبا ولا غائبا انہ معکم انہ سمیع قریب۔ کہ اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، بتائیے اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم کسی ایسے رب کو نہیں پکار رہے جو معاذ اللہ تم سے غائب ہو یا بہرا ہو، انہ معکم انہ سمیع قریب، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ سننے والا ہے، وہ قریب ہے۔ مجھے بتائیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ یہی آئیں گے آپ سن تو لیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، وہ علم کو پکار رہے تھے ذات کو پکار رہے تھے؟ ارے بتا تو دینا، کس کو پکار رہے تھے؟ ذات کو۔ جب صحابہ کرام اللہ اکبر کہتے علم کو پکارتے ذات کو پکارتے؟ ذات کو پکارتے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی ایسے رب کو نہیں پکار رہے جو تم سے غائب ہو۔ معلوم ہوا اللہ ہم سے غائب نہیں ہے، جو غائب نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہوتا ہے، یا تو حاضر ہے یا غائب ہے۔ جو غائب نہیں وہ کیا ہے؟ وہ حاضر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی کا فرمان ہے بخاری مسلم میں ہے کہ رب غائب نہیں ہے، بتائیے رب غائب نہیں ہے، جو کہے ہے ہی نہیں یہاں وہ تو غائب مانتا ہے نا۔ ارے بتائیے وہ تو بخاری کا بھی منکر، وہ مسلم کا بھی منکر، لہٰذا ہمارا رب غائب نہیں ہے، ہمارا رب حاضر ہے۔ انہ معکم انہ سمیع قریب، وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ قریب ہے۔ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیو بات سمجھ آئی؟ تو یہ میری بات سمجھ آئی؟ اللہ کہاں ہے؟ موجود بلا مکان، بتائیے اللہ موجود بلا مکان، یعنی آسان زبان میں اللہ ہر کسی کے ساتھ، اللہ ہر کسی کے ساتھ۔ جو آدمی کہے اللہ پاک صرف عرش پر اور پھر کہے قرآن میں لکھا ہے، قرآن پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ جو آدمی کہے اللہ صرف عرش پر پھر کہے حدیث میں لکھا ہے، حدیث پر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اور جو آدمی کہے میں اللہ پاک کو ہر کسی کے ساتھ نہیں مانتا، قرآن کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ ارے بلائیے نا، قرآن کا منکر ہے۔ جو کہے میں اللہ پاک کو ہر کسی چیز کے محیط نہیں مانتا، قرآن کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ جو آدمی کہے میں اللہ کو زمین و آسمان میں نہیں مانتا، قرآن کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ رب کے قرآن کا منکر ہے۔ جو اللہ کو غائب مانے، بخاری مسلم کی حدیث کا منکر ہے یا نہیں ہے؟ وہ منکر ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ موجود بلا مکان ماننے کا عقیدہ یہ طیب ہے، اور اللہ پاک کو ایک جگہ محتاج کرنے کا عقیدہ خود سے۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، رب چاہتا ہے طیب الگ ہو جائے اور خبث الگ ہو جائے، پاکی الگ ہو جائے اور ناپاکی الگ ہو جائے، اچھائی الگ ہو جائے اور برائی الگ ہو جائے۔ ہم بھی چاہتے ہیں سنیت الگ ہو جائے اور لامذہبیت الگ ہو جائے، سنیت الگ ہو جائے اور یہ خبث عقائد الگ ہو جائے۔ حنفیت سنیت کا نام ہے، لامذہبیت گمراہی کا نام ہے۔ حنفیت سنیت کا نام ہے، لامذہبیت نجاست کا نام ہے۔ حنفیت سنیت کا نام ہے، لامذہبیت یہ خبث کا نام ہے۔ حنفیت سنیت کا نام ہے، لامذہبیت یہ باطل عقائد کا نام ہے۔ حنفیت نام کس چیز کا ہے؟ حنفیت نام ہے، سنیت نام ہے اللہ پاک کو موجود بلا مکان ماننے کا، اور لامذہبیت نام ہے اللہ پاک کو جہاد فوق کے محتاج کرنے کا۔
حنفیت سنیت نامے عقیدہ حیات النبی کے ماننے کا، لامذہبیت نامے اس کے انکار کر دینے کا، اور حنفیت سنیت نامے صحابہ کرام کے اتفاقی اجماعی مسائل کو ماننے کا، اور لامذہبیت نامے اس کے انکار کرنے کا۔ 20 رکعت تراویح پر فاروق اعظم کے زمانے میں اجماع ہو چکا ہے، اور 10 بار سنو، 10 بار کہہ چکا ہوں، اجماع ہو چکا ہے، 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 اور اجماع ہو چکا ہے۔ فاروق اعظم کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو چکا ہے، اور اجماع کی تو آپ کے علی سے سب کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی عمل ثابت ہو جائے اور کسی صحابی سے مخالفت ثابت نہ ہو تو اس کو بھی اجماع کہا جاتا ہے۔ فاروق اعظم سے 20 رکعت تراویح ثابت کرنا ہمارا کام، مخالفت میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، کچھ مسترب المتن روایت موطا کی لے کر کے آنا، اس سے اجماع کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ جاتا۔ جمعہ کی اذان ثانی پر حضرت عثمان کے زمانے میں بخاری میں لکھا ہے فثبت الامر علی ذلک، اس پر اتفاق اجماع ہو چکا ہے، لہذا صحابہ کرام کے اتفاقی فیصلوں کو مانا جائے، یہ سنیت حنفیت ہے، اس کا انکار کیا جائے یہ خوب سے لامذہبیت ہے۔ ہم سنی ہیں، ہم لامذہب نہیں ہیں، نہ لامذہبوں سے محبت کرنے والے، لہذا سنیت الگ اور لامذہبیت الگ۔ سنیت کے نام ابو حنیفہ سے محبت کرنے کا، اور لامذہبیت نام ہے اس سے بغض رکھنے کا۔ سنیت نام ہے فاروق اعظم کے نعرے لگانے کا، اور لامذہبیت نام ہے حدیث خیر و شر نامی کتاب میں فاروق اعظم کے طریقے کو کفر بتانے کا۔ لہذا انہوں نے فاروق اعظم کے طریقے کو کفر بتایا، ابو حنیفہ کو یہودی اجن بتایا، منافق کے حال پہ بتایا، قرآن پر جھوٹ بولا، محمد مصطفیٰ کے فرمان پر جھوٹ بولا، تقلید کو شرک کہہ کر کے کشمیر کے 600 سالوں مسلمانوں کو کافر کہا، 600 سالوں کے مسلمانوں کو مشرک کہا۔ ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں، تم گمراہ ہو اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہو۔ بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے؟ بتایا جائے نا۔ لہٰذا اپنے علماء کے ساتھ وابستہ رہیں، مسلک اہل سنت والجماعت جس کی حقیقی ترجمانی ہمارے اکابر علماء دیوبند کرتے آ رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے بھی رہیں گے۔ وابستہ رہیں، وابستہ رہیں، وابستہ رہیں، اور ان ڈراموں بازی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب زیادہ شوق ہے تم میدان سجا لو، تمہیں دن میں تارے نہ دکھا دیے، ہمیں علماء دیوبند کا روحانی بیٹا نہیں کہنا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے۔